and I got selected. جی لیکن سوری میں آپ کو یہاں کٹ کروں گی, آپ کے پیرنٹس اتنے کنزرویٹو تھے تو انہوں نے ایئر ہوسٹس کیسے بننے دیا آپ کو؟ میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یہ آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک کویشچن, بیکاز اس زمانے میں تو ایک تھوڑا سا دیکھتے تھے ایئر ہوسٹس کے جاب کو ڈفرینٹ طریقے سے. میری بہن کی مجھے بہت سپورٹ تھی. اوکے, مطلب شی فاٹ فار یو. شی فاٹ فار می اینڈ شی سیڈ کہ آپ کو ہم پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, ہم کہیں بھی چلے جائیں یو شوڈ ٹرسٹ اس. تو خیر پیرنٹس کو جب یہ ایک ایشورنس ملی تو ابو نے بھی اجازت دے دی. پھر میں چلی گئی ٹریننگ کے لیے, اور وہاں پہ میں نے جو ہمارا گرلز کمپاؤنڈ تھا وہاں میں نے سوئمنگ سیکھی, اینڈ دے ور جسٹ گرلز, اور اپنی فرینڈس بنائیں. کبھی میں یہ چیز آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی, وہاں میری ایک بیسٹ فرینڈ بنی سونیا اور صدف, ہم تینوں کا ایک گروپ تھا. تو میں دیکھتی تھی کہ یہ جتنی بھی فارینر لڑکیاں ہیں وہ اتنی گوری ہیں اور کوئی لوشن لگا کے پول پہ بیٹھ جاتی ہیں. اب مجھے شرم آ رہی تھی, میں نے کہا پول پہ تو میں نہیں بیٹھوں گی, کیونکہ میں جب سوئمنگ پہ جاتی تھی تو میں جاتی تھی 1-2 بجے جب کوئی نہیں ہوتا تھا, صرف میں اور میری فرینڈس. تو میں گئی اسٹور پہ, میں نے کہا یہ لوشن جو سوئمنگ پہ لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ٹیننگ لوشن ہوتا ہے. میں نے وہ لے لیا, میں بلڈنگ کی چھت پہ چلی گئی اور وہ ٹیننگ لوشن لگا کے, اور میری فرینڈ نیچے ہی تھی, میں پھر نیچے آئی تو وہ دیکھ کے ہنسی, اس نے چیخ ماری, کہہ رہی ہے بھوت بن گئی ہو تم, بھوت. سعودیہ کی گرمی اور دھوپ, اور میں لیٹی ہوئی ہوں 1 گھنٹہ وہاں پہ, اور ٹیننگ لوشن بھی لگا لیا ہے میں نے. اور اس کے بعد میں نے جب اپنا آپ دیکھا میں نے کہا یہ واقعی میں کیا بن گئی ہوں. بٹ کتنے خوبصورت ہیں اور کتنی خوبصورت آپ کی یادیں ماشاء اللہ سے. بہت اٹ واز سو ایڈونچرس, سو مچ فن. اینڈ مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ جو اس زمانے میں, اب تو لڑکیاں بہت کچھ کر رہی ہیں, لیکن اس زمانے میں وہ جو لبریشن, وہ جو فریڈم آف ڈوئنگ تھنگس چاہیے تھا, وہ شاید آپ کو تب اس سے ملا جو آپ کرنا چاہتی تھیں. کیونکہ آپ کی نیچر کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں نہیں باؤنڈری میں نہیں رکھو, مجھے کھیلنے دو, مجھے چھکے چوکے لگانے دو مجھے. سو یہ جو پورا کتنے سال آپ ایئر ہوسٹس کا آپ نے؟ 2 سال. میں پھر 1.5 سال آئی تھنک, اسی بیچ میں گلف وار بھی ہوئی تو آئی واز دیئر. میں نے کچھ فلائٹس گلف وار میں بھی دیر. لیکن اس کے بعد جب میں سروس کرتی تھی تو مجھے لگا کہ لوگ پیسنجرز مجھے پہچانتے تھے, اور پھر جب میرے پاس ایک چوائس آ گئی نا 2 چیزوں کے بیچ میں, تو مجھے لگا کہ فائنینشلی تو وہ جاب بہتر تھی اس وقت, کیونکہ پی ٹی وی کے ٹائم میں تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آئی فیلٹ کہ مجھے ایکٹر ہی بننا ہے. میں یہ پوچھنا, تو آئی میڈ مائی چوائس اس وقت. بٹ جو مجھے پوچھنا ہے وہ یہ کہ لیکن وہ جو پورا ایکسپیرینس تھا ایئر ہوسٹس ہونے کا, اس نے آپ کو کیا لگتا ہے کیسے چینج کیا؟ کیا کچھ آپ کے اندر کوالٹیز ڈالیں, یا آپ کو ایز اے پرسن آپ میں کیا ڈفرینس آپ کو فیل ہوتا ہے اس 1.5 سال میں؟ بہت ٹف جاب تھی, اس سے لوگوں سے مکس اپ ہونا آیا, ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ تھے, اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا آیا, کہ کیسے ٹالریٹ کرتے ہیں, کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کیونکہ میں بہت سینسٹیو تھی. کسی کی کوئی بات یا لہجوں کو میں بہت سیریس لیتی تھی, اور اس سے مجھے تھوڑا سا میرے اندر یہ چینج آیا کہ ہر شخص مختلف ہے. آپ اپنی جگہ پہ رکھ کے کسی کو نہ دیکھیں, لیکن ان کے حوالے سے دیکھیں, اور جو بات ہو رہی ہے اس کا مطلب اور مقصد سمجھنے کی کوشش کریں. سو وہ ایک مجھ میں چینج آیا, لوگوں سے مکس اپ ہونا آیا, بیکاز میں بالکل کانفیڈنٹ نہیں تھی دیٹ وے, وین اٹ کیم ٹو میٹنگ ڈفرینٹ پیپل, یا مجھے لگتا تھا کہ میں کیا بات کروں گی, مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی آتی تھی. تو اس جاب کے بعد یہ چینج مجھ میں آیا کہ میں مطلب ہر نیشنلٹی کی لڑکی, ڈفرینٹ لوگ تھے, دے ور مائی فرینڈس اینڈ دے لائک مائی کمپنی, بیکاز اگر ہم کہیں جاتے تھے, وی وینٹ ٹو اسپین, تو میں نے اسپینش گانے وین میں لگا کے آئی اسٹارٹیڈ سنگنگ, اور وہ سب انجوائے کرتے تھے, ہماری جو سپروائزر تھیں وہ بھی. سو میری زندگی کا مقصد یہ رہا ہے کہ جتنے بھی مومنٹ آپ کی لائف میں ہیں, میک دا بیسٹ آف دیم, چاہے ایون اف دے آر ورس, ٹرائی ٹو پل آؤٹ دا بیسٹ آؤٹ آف دیم, اور جتنے بھی میموریبل آپ ان کو بنا سکتے ہیں بنائیں. چاہے آپ ایک مدر ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے اپنی لائف بنانی ہے, یا
بیکاز میری زندگی کا اب مجھے لگتا ہے کہ ایک مقصد ہے, آئی وانٹ ٹو لیو اے مارک when I'm no more, you know. اور اس کے لیے چاہے ابھی مجھے زندگی میں اس چیز کی امپورٹنس کا بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کہ یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ کی زندگی میں کسی سے کبھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, لڑائی نہ ہو, ڈس لائک نہ ہو, یہ امپاسبل ہے. بالکل صحیح بات ہے. لیکن واٹس امپورٹنٹ از دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو کلیئر یور ہارٹ اینڈ میک شیور دی ادر پرسن کلیئرز ہر اور their heart from you. This is super important, اور یہ مجھے زندگی میں ایک سبق ملا ہے بہت بڑا, یہ بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. And I'm sure this will be a lesson to so many. میں تو آپ کی بات سن کے تو یہ پوچھنے والی تھی, کہنا آسان ہوتا ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو آپ نے کیسے کیا؟ I would love to know this because مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی آپ forgive کرتے ہیں لیکن آپ forget نہیں کرتے ہیں. نہیں, یہ آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے, اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے, بیکاز جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ پھر آپ جو سپیریئر موسٹ ہے آپ اس سے ہیلپ مانگیں اور آپ کے اندر آ جاتی ہے. بہت سال پہلے میری ایک فرینڈ سے میری بہت بری لڑائی ہوئی تھی, سالوں گزر گئے, جوانی میں جوش میں, نہیں وہی غلط تھی. ایک دن مجھے بہت احساس ہوا, اور میں تو جب when I became a single parent, مجھے I was 24 اور مجھے لگتا تھا میں کل مر گئی تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ فیئر میرے اندر بہت اسٹرانگ تھا. تو اس وقت پھر مجھ میں یہ چینج آیا کہ مجھے ایک دم خیال آیا, میں نے کہا کہ یار نہیں, زیادتی ہو گئی مجھ سے. تو میں نے خیر اوپر دیکھا, میں نے کہا کبھی زندگی میں موقع ملے گا تو, کچھ پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہے کیا ہے. اگلے دن میرے بھائی میرے گھر آئے, یہ میرے لیے بہت بڑا سبق تھا, بہت بڑا سبق, اور جیسے پریکٹس میں آج تک کر رہی ہوں, اور میں سب لوگوں کو اسی لیے بتا رہی ہوں کہ یہ ایک ریزن کافی ہونا چاہیے آپ لوگوں کے لیے اپنا دل صاف کرنے کے لیے. اگلے دن میرے بھائی میرے گھر آئے, انہوں نے مجھے کہا تمہاری جو فلاں دوست تھی نا, اس کی بڑی بہن ہمارے کالج میں پروفیسر لگی ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا مجھے اس کا نمبر چاہیے. خیر ہی سیڈ کیوں خیریت؟ میں نے کہا نہیں مجھے چاہیے. اگلے دن میں نے انہیں فون کر کے یاد کرایا کہ مجھے اس کا نمبر چاہیے. نمبر ملا مجھے, بڑے کانپتے ہاتھوں سے, آنسو بھرے ہوئے تھے آنکھوں میں, میں نے اسے کال کیا. میں نے کہا یار مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی, پتہ نہیں اب تیرا میرا کرنے میں تو پھر کس کا قصور تھا, لیکن مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی تو تم مجھے معاف کر دو. کہتی کوئی بات نہیں, اٹس اوکے. میں نے کہا نہیں, تم الفاظ کہو کہ تم نے مجھے دل سے معاف کیا. اینڈ آئی واز کرائنگ. شی سیڈ کیا ہو گیا شیگی؟ شیگی از مائی نک نیم. میں نے کہا نہیں یار میں کہہ رہی ہوں تم سے, تم کہہ دو تم نے دل سے معاف کیا. خیر اس نے مجھے کہا اور مجھے لگا کہ اس نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے. تو مجھے لگا کہ میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنا ناسور بن جاتی ہیں آپ کے اندر کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں یہ پھٹتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا بہا کے لے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. اس بات کے ایک ہفتے کے بعد میرے بھائی کا مجھے فون آیا, اینڈ ہی سر تمہیں پتہ ہے اس کا مرڈر ہو گیا. اوہ گاڈ. مجھ سے چھوٹی تھی وہ اس وقت, شی مسٹ بی 30 اور آئی ڈونٹ نو واٹ. اور میں اتنا شاکڈ تھی اس بات سے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں شکر کروں اللہ کا اس بات کے لیے جو اس کے جانے سے پہلے ہو گئی, یا اللہ تعالیٰ نے یہ پلان کیا تھا میرے اندر ڈالا, یا میں اس کی موت کا غم مناؤں کہ وہ اتنی ینگ ایج میں چلی گئی. اینڈ آئی ڈونٹ نو. لیکن اس انسیڈنٹ کے بعد میں اللہ کے تو ہمیشہ ہی قریب تھی. اینڈ I always looked up to him whenever I felt bad or sad or down. I still do. لیکن اس کے بعد تو میں سجدے میں گر گئی, اور میں نے اس دن سے اپنا یہ ایمان بنا لیا ہے کہ کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی سے کوئی بات ہو جائے, ہو جاتی ہے, اٹس اوکے, اس کے بعد گلے لگا لیں, معذرت کر لیں, دل صاف کر کے وہاں سے نکلیں. اس کو پکڑ کے نہیں بیٹھے. نہیں. صحیح کہہ رہی ہیں, یہ بہت ہی آپ نے خوبصورت بات شیئر کی, اور آئی وش کہ ہم سب یہ لرن کر کے اس کو پریکٹس کر سکیں, کیونکہ جب وہ موقع نکل جاتا ہے پھر ریگریٹ کے ساتھ جینا ایک اور آزمائش ہے آپ کی. زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور آپ کی سوچ بھی چینج ہوتی ہے. جو کچھ سال پہلے آپ سوچتے ہیں آپ پھر ایک ڈفرینٹ انسان بچ جاتے ہیں کچھ سالوں میں زندگی. یا تھوڑا سا ہم دوبارہ ڈرامے کی طرف آئیں گے آپ کی جرنی پر. آنچ
پہلا ریئیکشن، فین ریئیکشن، یا کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ آج ہیز بیکم دس ہیوج